اخلاص کو جانچنا بہت مشکل ہے، اس لیے اپنے اخلاص کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں مخلص ہوں۔ یہ اخلاص ایسی اہم چیز ہے کہ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب میزان عدل کے اندر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور اعمال کا وزن اسی اخلاص کی بنیاد پر لگے گا۔ جس کا اخلاص زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کے اعمال کا وزن بھی زیادہ نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے چلے جا رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہنے لگے حنظلہ کیا ہو گیا، کیا کہتے چلے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے سارا اپنا ماجرا سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس معاملے میں خدشہ لگا کہ ہاں معاملہ تو ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیے اپنے اخلاص کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے اور ہم اپنے اخلاص کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، میں مخلص ہوں میں۔ اور صحابہ کے اخلاص کا یہ حال تھا، وہ یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ذرا سا بھی انہیں دنیا میں ملے، اور اس بات پر پریشان ہوتے تھے، رویا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، جو مدینہ کی طرف پہلے داعی اسلام تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھے گھرانے کے تھے، اور پھر اسلام لائے تو فقر و فاقہ کی حالت میں آ گئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کی ایک چادر تھی جو سر پہ ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کو ان کے سر کی طرف کر دو، سر ڈھانپ دو، اور پاؤں کی جانب میں اذخر گھاس ڈال دو۔ تو یہ ان حضرات کی حالت تھی، اور ہم اپنا حال دیکھیں اور پھر سوچیں کہ کیا اخلاص کا دعویٰ کرنا یہ مناسب ہے؟